الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الترمذي وابن ماجه. അജ്ഞാതേതുകിർത മഹാമദ അന്ധകാരനാശം വിദ്യായം ഹിതദൈത വിവേക് നതസ്യ പരാതിമൻ അന്ധന്തമ പരാവിശന്തെ ഏസംഭൂതിമപാസ്തി തതോയ ഭൂയവതി തമോയ സംഭൂതയാമരത ലിംഛേദിശകാഹിനഃ സമശ്രുധാരിഷദൂഷകഃ ഉച്ഛലാപി ശർവഭക്ഷി ഭവിഷ്യതി ജനോമം ബിനാ കൗലം ച പശുവസ്തിശാമ ഭക്ത്യാമതാമം മുസ്ലൈനൈവ സംസ്കാരഃ കശൈരിവ ഭവിഷ്യതി തസ്മാൻ മുസ്ലമന്തു ഈജാതി ധർമ്മദസ്കാഃ ഈതി പൈശാച ധർമ്മസ്യ ഭവിഷ്യതി മയാ കീർത്താഃ യോ ന പീതാ ജനിതാ യോ വിധാതാ ധാമാനി ഭുവനാനി വിശ്വ യോ ദേവനാമധാമയ യവതം ശംപരശ്നം ഭൂനായന്തയന്യ ഏദം ജന ഉപശോദ നരാശംസ സതവിഷ്യത്തെ സസ്യം സഹസ്തര നവർത്തി ചകോരം ആരുഷ വിശൂദത്മേ ഏതസ്മിനന്തരി മലേ ചാചാര്യൻ സമന്വിതഃ മഹാമദ ഇതി ഖിയാത ശിഷ്യ സാഖ സമന്വിതഃ ഉഷ്ടരായശ്യ പർവാമനോ വധുമന്തുതി വരദശ വർഷമാരത്യസ്യനി ജിഹിർത്തെ ഇഷ്മാന ഉപസ്പർശഭ ജിഹിർത്തെ ദിവിഷ്മാന ഉപസ്പർശഭ ഇഷ്യശായ മാമയി സതം നിസ്കാനോ ദശശതരജ ത്രിനീശതാനൈവർത്താ സഹസ്രാദശ ഗുണാ ദാവദശ്യാമ ശുക്ലപക്ഷസ്യ മാധവിമാസി മാധവം ജാതി ദദർസതു വപുത്രം പിതരം ഹഷ്ടമാനസ്സോ. In the name of Allah, the gracious and merciful, thank to be Allah, the most gracious and most merciful, the creator of the world and the headmaster of Day of Judgment. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a head messenger, all messengers. If you want to success in your life, then you have to accept, you have to adopt, you have to flow way of Prophet sallallahu alaihi wasallam, the style of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Girami, मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की आयतें तिलावत की और हदीस मुबारका भी तिलावत किया और कुछ ऋग्वेद, यजुर्वेद और महाभविष्य पुराण, कल की पुराण, सब के वेदों को आपके सामने मैंने पढ़ा है। और मैं अल्लाह का सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसे इल्म के लिए मुझे चुना जिस इल्म की जस्तजू मुझे बरसों से थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इसका मौका दिया और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे गामज़न कर दिया कि मैं इस इल्म को हासिल कर रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं इस इल्म को हासिल कर रहा हूँ
اور یہ علم ایک ایسے علم ہے کہ اس علم کو سیکھے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں میرے استاد محترم مشرف و مربی حضرت مولانا مفتی سفیان صاحب ندوی چترویدی دامت برکاتہ العالیہ کا، جنہوں نے مجھے قبول کیا اس علم کو سکھانے کے لیے، اور بڑی دلجوئی کے ساتھ اپنا بچہ سمجھ کر کے وہ اس علم کو سکھا رہے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اور میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں، اللہ رسول کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس لینگویج کو سمجھ جاتے ہیں، اس لیے ہم اسے سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن برادران وطن جو مسلموں کے علاوہ ہے ان کو ہم کیسے سمجھائیں؟ برادران وطن کو سمجھانے میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کے لینگویج کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں وہی لینگویج کو سیکھ رہا ہوں، اور میں سیکھنے والوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ بھی جڑیں اور اس لینگویج کو سیکھیں، اور انشاءاللہ اس کورس کو پورا کریں۔ یہ کورس چترویدی کا کورس ہے جو حضرت مولانا مفتی سفیان ندوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس کورس کو چلا رہے ہیں اور پورا کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو نمونے کے طور پر کچھ منتر بتاتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے۔ میں ان لوگوں کو جو برادران وطن ہیں ان کی کتابوں سے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آخری پروفٹ، لاسٹ پروفٹ کون ہے اور میسنجر آف گاڈ کون ہے، آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ ترتیب وار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو میں نے سب سے پہلے جو آپ کے سامنے منتر پڑھا، اگیات ہیتو کیرتا محمد اندھکار ناشم ودیایا ہدے دیو دیتے ویویک، اس منتر کے اندر کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تاریکی دور کی، یعنی اس دنیا میں جو برائیاں پھیلی ہوئی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اس وقت کی بات ہے کہ وہ جب آئیں گے تو تاریکی دور ہو جائے گی اور علم و روحانیت پڑھوان چڑھے گی، اسی سے اس منتر کے اندر کہا گیا۔ اور دوسرا جو منتر میں نے پڑھا آپ کے سامنے کہ لنچھیدی شکاہینا سمشرودھاری شدوشکا، اس منتر کے اندر کہا گیا کہ جو آخری لاسٹ پروفٹ جو آنے والے ہیں وہ مخدون ہوں گے، ختنے کیے ہوں گے، اور وہ جٹو نہیں رکھیں گے بلکہ وہ داڑھی رکھیں گے، وہ داڑھی رکھے ہوئے ہوں گے۔ دوسرے کہا اچھلا پیشا وپکشی بھوشیتی جنومم، اور وہ مضبوط اور بلند آواز میں بلائیں گے، یعنی آزان دیں گے۔ آگے کہا گیا بنا قولب چت پشوستی شام بخشیا متاما، اس منتر کے اندر کہا گیا کہ آگے ایک اور منتر جو دونوں کو ملا کر کے ہیں کہ مسلینین وسنستارہ کشیدی و بھوشیتی، کہ وہ جو ہے جو نبی آنے والے ہیں، جو آخر نبی آئیں گے، وہ گوشت اور ترکاری دونوں کھائیں گے، وہ شکاہاری ہوں گے، مشہاری ہوں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دسمان مسلوت تئی جاتی و دھرم دستاہا، کہا کہ وہ آئیں گے جو اللہ کے نام پر، ایشور کے نام پر ذبح کیے ہوئے گوشت کو کھائیں گے، یعنی حلال گوشت کھائیں گے۔ اور ایتی چ دھرمشیہ بھوشیتی میا کیرتاہا، اس کے اندر کہا گیا کہ اور انہی سے جو آخری پروفٹ آئیں گے انہی سے اسلام دھرم پروان چڑھے۔ اور دوسرے جو منتر میں نے پڑھا کہ اندھنتم پرا وشنتی یہ سمبھوتی مپاستی تتوی بھوئے ود تموی سمبھوتیا مرتا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ جو کوئی اسمبھوتی چیز، یعنی جس کا وجود میں لانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اگر اس کی پوجا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اندھکار میں یعنی اندھیری جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ کے علاوہ کی کوئی عبادت کرے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شمع نہیں کرے گا۔ آگے جو کہا گیا تتویا بھویا وتے تمویا سمبھوتیا مرتا، اور جو کوئی سمبھو یعنی جس کا وجود میں لانا ممکنات میں سے اگر اس کی پوجا کوئی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھور اندھکار یعنی اندھیری جہنم میں داخل کرے گا۔
پہلے تو بتایا سمبھوتی، یعنی جس کا وجود میں، جیسے انسان ہوا کو وجود میں نہیں لا سکتا ہے، آگ کو، پانی کو، تو اگر اس کی پوجا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھور اندھکار میں ڈالتا ہے۔ آگے بتایا یو نا پیتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یو دیونام دامے ایوتم شمپرشن بھونائن تینیا۔ اس منتر کے اندر کہا گیا کہ وہ خدا جس نے ہماری تخلیق کی ہے، یو ودھاتا، اور وہی ودھاتا ہے، اور اس کے بعد ہے دھامانی وید بھونانی وشوا، اور وہی پوری چیزوں کا اور دنیاؤں کا نگہبان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آگے کیا کہا؟ یو ناپیتا جنیتا یو ودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یو دیونام دامے ایوتم شمپرشنم بھونائنتینیا۔ یعنی اس کا نام تو ایک ہی ہے لیکن وہ بہت سارے صفات و نام سے جانے جائیں گے۔ اس منتر کے اندر کہا گیا۔ دوسرے منتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایدم جنا اپشرتا نراشنسا شتوشیتے سستن سہسترا نورتی چکورم آروشم شیدودت مہے۔ اس منتر کے اندر کہا گیا کہ ایدم جنا اپشرتا نراشنسا شتوشیتے، نر آشنسا، اس منتر کے اندر کہا گیا نر آشنسا، نر بنے انسان، آسنس کے معنی تعریف کیا ہوا ہے، یعنی وہ جو آخر نبی آئے گا، یعنی وید کے اندر لکھا گیا کہ آخری نبی جو آنے والا ہوگا، نبی آخری وہی ہوگا جس کی تعریف کی جائے۔ نراشنس کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ان کے نام کا بھی ترجمہ وہی ہے، مطلب وہی ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے۔ اور تو کہا گیا سہستن سہسترا نورتی چکور آروشم شیدودت مہے، اس میں پیشن گوئی کی گئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آگے ایک منتر میں نے پڑھا جو مہا بھوشیہ قرآن کے اندر ایتسمن انتر ملے چاچارین سمنویتہ محامد ایتکیات ششی شاق سمنویتہ۔ جب غیر مسلموں یعنی برادران وطن نے سوال کیا کہ چلیے میں مانتا ہوں کہ ہمارے سری کرشن اور سری رام چندر جی کے بارے میں آیا کہ وہ نبی نہیں ہے، ان کے بارے میں نبی کے بارے میں نہیں آیا، تو آپ بتا دیجئے کہ اگر آخری محمد آخری نبی ہوتے تو ان کے بارے میں بھی تو میرے کتاب میں آ جاتا، ان کے بارے میں لکھا ہوتا۔ تو یہ منتر میں دیتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی ہندو بھائی کے کتاب میں نہیں آیا ہے، تو یہ دیکھیے کہ محمد پہلے تو اتسمن انتر ملے چاچارین سمنویتہ محمد اتکیات ششی صاف سمنویتہ، یعنی محمد وہی محمد ہے جو غیر ملک سے یعنی بیرون ملک سے آنے والا اپنے شاگردوں کے ساتھ ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا۔ یہ ہے دیکھیے آگے کہا گیا اشترائے شیپروان و دھمنتو دیوردشا ورشما ردیسینی جہر تیری وشمانا اپشپرشا۔ اس منتر کے اندر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی گئی کہ جو آخری پروفیٹ آئے گا، آخری ریشی آئے گا، آخری نبی آئے گا، وہ نبی کے جو پہچان ہوگی وہ اونٹ کی سواری کرنے والے ہوں گے، وہ 20 اونٹوں کے مالک ہوں گے اور ان کی سواری کی عظمت آسمان کو پہنچتی ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک میں پیدا ہوئے وہاں اونٹ کا ماحول ہے اور اونٹ کی سواری کرنے والے ہیں اور 20 اونٹ کے مالک بھی ہے کہ جنگ الغابہ میں آپ جان سکتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 20 اونٹنیاں تھیں۔ اس کے بعد وہ ان کی عظمت اور ڈاکٹر ایم اے شریواستو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منتر کے مصداق ہے، کیونکہ ہندو دھرم میں کسی کے بارے میں نہیں آیا، کسی مہان پروش کے بارے میں نہیں آیا کہ وہ اونٹ کی سواری کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی عظمت کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ معراج کا واقعہ آپ سنتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا معراج کے واقعہ کے بارے میں، تو یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ آگے دیکھیے ایشیا شایما مہی ستم نسکانو دش شت رجا ترینی شتانی ورتا شہشترا دش گنا۔ اس منتر کے اندر بھی کہا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ 60,000 گائے دیں گے، 300 گھوڑے دیں گے اور 10 مالائی دیں گے۔ تو 60,000 گائے دیں گے، اس سے 10,000 گائے دیں گے، اس سے مراد فاتحین مکہ ہے جو بغیر ایک دم معمولی شفقت و محبت سے مکہ کو فتح کر دیا تھا۔
اور ڈاکٹر ایم شریواستو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ اصحاب صفہ ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے جو 2 مرتبہ ہجرت کیے تھے، دونوں کی تعداد ملا کر کے 100 کو پہنچتے ہیں، لہٰذا اس سے مراد ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ ڈاکٹر وید پرکاش شریواستو اپادھیائے نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سنسکرت کے اندر 300 سے زائد کی تعداد کو استعمال کرنے کے لیے 300 کا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں 300 کا استعمال کیا گیا، اور بدری صحابہ جو 313 ہے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ بدری صحابہ کے بارے میں کہا گیا، اور 10 مالائیں دیں گے، تو اس سے آپ بتائیں گے عشرہ مبشرہ کی خوشخبری دی گئی کہ عشرہ مبشرہ جس طرح مالا گردن میں چاروں طرف سے گھیرے رکھتا ہے، اسی طرح عشرہ مبشرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرتے تھے، 24 گھنٹہ اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھتے تھے۔ آپ خود جان سکتے ہیں، تو اس مہان پروش کے بارے میں کہا گیا جو آخری نبی ہے۔ اب کتنے بتایا آپ کو، آخر منتر ہے کہ داود شیرام شکل پکششی مادھوی ماسی مادھو جاتی ددر سوتو پترم پترم ہشت مارشو۔ اس منتر کے اندر کہا گیا کہ وہ جو نبی آئے گا، جو انسان پریشان ہوگے، جو دکھی ہوگے، جو انسان روتے ہوگے، تو ان نبی کی پیدائش کی وجہ سے انسان خوش ہوئی، انسان کو خوشی ملی۔ اور ان کی پیدائش کب ہوگی؟ کہا گیا کہ داود شیرام شکل پکششی مادھوی ماسی مادھو، مادھوی ماسی یعنی چیت بیساکھ کے مہینے میں پیدائش ہوگی، اور وہ کیا کریں گے؟ یعنی چاند کے اعتبار سے ان کی پیدائش جو ہوگی ربیع الاول کے مہینے میں ہوگی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ماہ ربیع الاول میں ہوئی، آپ کو بخوبی معلوم ہے۔ تو یہ چند منتر تھے جو آپ کے سامنے میں نے اس وقت پیش کیا ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کے اندر لگن پیدا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں استاد محترم جناب مفتی سفیان صاحب ندوی چترویدی صاحب کہ جنہوں نے ہمیں قبول کیا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور میں چند دنوں میں آپ کے سامنے اتنے پیش کرنے کے لائق ہو گیا ہوں۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، الحمدللہ رب